پر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ کیا لیجئے گا. لڑکا والا کہتا ہے بڑے ہی خوش فہمی کا شکار ہو کر کے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو دیجئے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو جو بھی دیجئے گا. اور کیا دیجئے گا؟ تو وہاں پر کہتا ہے کہ واشنگ مشین دیجئے گا تو آپ کی بیٹی خوش رہے گی، آپ فریج دیجئے گا تو آپ کی بیٹی استعمال کرے گی، آپ ایک اچھا خاصا بیڈ دیجئے گا تو آپ کی بیٹی اور داماد کو فائدہ ہوگا، آپ ایک موٹر سائیکل دیجئے گا تو آپ کی بیٹی اس پر سوار ہو کر کے اپنے گھر کا دورہ کرے گی، آنا جانا کرے گی. آپ کچھ ایسا دیجئے کہ آپ کی بیٹی کو آپ آنے والے وقت میں زندگی میں کسی طرح کی تکلیف اور کٹھنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ لڑکا والا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج الودود الغليظ فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر نہایت ہی متبرک باعظمت علماء کرام اور سامنے بیٹھ کر سنتے ہوئے سماعت کرتے ہوئے نہایت قابل قدر سامعین کرام اور پردوں کے پیچھے سے گھروں میں بیٹھ کر سماعت کرتی ہوئی سنتی ہوئی اسلام کی معزز خاتون، اسلام کی معزز خاتون، میری پیاری ماں بہنیں، آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام نہایت ہی باعظمت اور متبرک پروگرام ہے. اور یہ پروگرام منسوب ہے شادی خانہ آبادی کی طرف، یعنی شادی کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. آپ حضرات کے روبرو میں ایک ایسے عنوان پر، ایسے ٹاپک پر مختصر بات کہنا چاہتا ہوں جو ٹاپک اور جو باتیں آج ہمارے سماج کو، ہمارے سوسائٹی کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس سماج کے اندر اس بیماری نے ایسا کھوکھلا بنا دیا ہے سماج کو کہ آج سماج کے اندر بہت ساری بیٹیاں اور بہت ساری بہنیں کنواری بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. شاعر ایک شعر کہتا ہے کہ گھر زمین زیبر زیوراتیں سب خیالی ہو گئے. گھر زمین زیبر زیوراتیں سب خیالی ہو گئے اور بیٹیاں بیاہی گئی تو ہاتھ خالی ہو گئے. گھر زمین زیبر زیوراتیں سب خالی ہو گئے، بیٹیاں بیاہی گئی تو ہاتھ خالی ہو گئے، اور بھوک روٹی کی نہیں یہ تو جہیزوں کی ہے بھوک. بھوک روٹی کی نہیں یہ تو جہیزوں کی ہے بھوک. اونچے اونچے محل والے بھی سوالی ہو گئے، اونچے اونچے محل والے بھی سوالی ہو گئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ابھی میں نے آپ کے بیچ کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ پڑھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اور آج کا میرا عنوان اور میرا موضوع ہے ہمارے سماج کا ابھرتا ہوا وہ موضوع جس نے سماج کو کھوکھلا کر دیا، جسے ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا جہیز کے نام سے جانتی ہے.
میں آپ کو بتا دوں کہ جہیز آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کا وہ ناسور ہے اور وہ بیماری ہے اور وہ دوا ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر ایک کینسر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور کینسر بن کر کے سماج کو پورے طریقے سے دھندلا پن اور لوٹ رہا ہے اور اس سماج کے تمام نوجوانوں کو وہ کینسر کی شکل اختیار کر کے سماج کے نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو، والدین کو اور بڑے بڑے لوگوں کو آج سماج کے اندر اس جہیز نے ایسا اندھا کر دیا ہے، ایسا اندھا کر دیا ہے کہ میرے دوست، میرے بزرگوں، آج جو روئے زمین پر فقیر ہے، جو سوال کر کے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے مانگتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے لوگوں کے سامنے پھیلا کر کے لوگوں سے مطالبہ کر کے بھیک مانگتے ہیں، لیکن میرے دوستوں میں کہہ دوں کہ وہ بھکاری جو سماج میں گھوم گھوم کر مانگتا ہے، وہ بھکاری جو سماج کے گھر گھر جا کر کے مانگتا ہے، لیکن آج کا یہ سماج اور آج کا یہ بھکاری جسے انٹرنیشنل بھکاری کے نام سے جانتے ہیں، جو جہیز کے نام پر بھیک مانگتا ہے، جہیز کے نام پر مطالبہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے، دونوں کے سامنے موجود ہو کر کے اپنے جہیز کے لیے مطالبہ کرتا ہے، میرے دوستو یہ بھکاری بھی انٹرنیشنل بھکاری ہے اور اپنے جہیز کے نام پر ایک اپنی اولاد کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یقیناً یہ جہیز یہ بہت بڑی نحوست ہے جو آج ہمارے سماج کو کھوکھلا کر دیا، ہمارے سماج کو بگاڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جہیز بہت بڑی لعنت ہے۔ آج ہمارا سماج کا ہر فرد بشر اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا والا اور ایک لڑکی والے کی طرف سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور لڑکے والے کی طرف پہنچ کر کے وہاں پر دونوں کا تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی لڑکی پسند ہے، لڑکا والا کہتا ہے کہ آپ کی لڑکی پسند ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا لڑکا پسند ہے۔ اب بتائیے، ساری بات ہو گئی، اب لین دین کی بات کر لیتے ہیں، آپ ہمیں کیا دیجئے گا یا آپ کیا لیجئے گا۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا والا دین کے آڑ میں آ کر کے اور دینداری کے آڑ میں آ کر کے اگر کہہ دے کہ میں کچھ نہیں لوں گا اور میں کچھ نہیں لوں گا، تو میرے دوستو بہت سے لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ لڑکا کیوں نہیں لے رہا ہے، کیوں نہیں مطالبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب لڑکے کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہے۔ یہ لڑکی والے کی فیلنگ ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ لڑکی والے بھی ماحول کو خراب کرتے ہیں اور لڑکا والا تو لڑکی والے یعنی اپنے سسر کا اور اپنے ساس کا گلا دبا کر کے جہیز کے نام پر جو ہے ایک موٹی رقم، ایک اچھی خاصی رقم وصول کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہاں پر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ کیا لیجئے گا۔ لڑکا والا کہتا ہے بڑے ہی خوش فہمی کا شکار ہو کر کے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو دیجئے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو جو بھی دیجئے گا اور کیا دیجئے گا، تو وہاں پر کہتا ہے کہ واشنگ مشین دیجئے گا تو آپ کی بیٹی خوش رہے گی، آپ فریج دیجئے گا تو آپ کی بیٹی استعمال کرے گی، آپ ایک اچھا خاصا بیڈ دیجئے گا تو آپ کی بیٹی اور داماد کو فائدہ ہوگا، آپ ایک موٹر سائیکل دیجئے گا تو آپ کی بیٹی اس پر سوار ہو کر کے اپنے گھر کا دورہ کرے گی، آنا جانا کرے گی۔ آپ کچھ ایسا دیجئے کہ آپ کی بیٹی کو آپ آنے والے وقت میں زندگی میں کسی طرح کی تکلیف اور کٹھنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ لڑکا والا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ نحوست، یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گویا اگر کوئی ایسا لڑکا جس کو اللہ نے طاقت دیا، اللہ نے قوت دیا، کمانے کی صلاحیت دی ہے، وہ لڑکا چاہتا ہے کہ میں کما کر کے اپنی طرف سے اپنی موٹر سائیکل خرید سکتا ہوں، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ فریج اور واشنگ مشین خرید سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اپنا سارا انتظام کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے میرے دوستو، ایسا رقم
رقم وصول کرنے والا داماد یا پھر ان کا سنگھی لڑکے کا باپ یقیناً وہ اپنے ساس اور سسر کا یہ صدقات اور خیرات کھاتا ہے اور صدقات اور خیرات لے کر کے جاتا ہے میرے دوستو، اور یہ رقم اور یہ چیز اور یہ سامان بہت دنوں تک فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔ اس لیے دوستو یہ جہیز بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی وبا ہے جو پورے سماج کو اور پورے ماحول کو رخصت کر دیا ہے اور کینسر کے اندر مبتلا کر دیا ہے میرے دوستو۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی آگے تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں، جہاں پر محمد الرسول اللہ کی سیرت کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ کی سیرت کے پنے کو الٹ کر کے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ نے خود بھی اپنی شادی کیا ہے، اور ایک دو شادی نہیں بلکہ مکمل 11 شادیاں کی ہے، اور 11 شادیاں کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی تمہیں شادی کرنے کا موقع ملے اور تم نکاح اور بیاہ کرو تو یاد رکھو کہ شادی کو شریعت نے اسلام نے آسان بنایا ہے، لہذا جس آسانی کے ساتھ اگر اپنی شادی اور بیاہ کریں گے تو اس شادی کے اندر اور اس نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے اپنی شادی کی، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ الٹ کر دیکھیے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ امیر المؤمنین حضرت حضرت ابو بکر صدیق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سب سے پہلے وہ انسان ہے جنہوں نے نبوت کو تسلیم کیا ہے اور محمد رسول اللہ کے سفر کے ساتھی ہے اور کار سار کے انہوں نے ساتھی، ہر قدم قدم پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کیا ہے۔ جب انہوں نے بھی اپنی شادی کیا تو جہیز کا نام و نشان ان کی شادی کے اندر نہیں ملے گا۔ آپ اور آگے بڑھیے گا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جب آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو وہ عمر فاروق جس کے نام پر شیطان رستہ بدل دیتا تھا، وہ عمر فاروق جس کے نام پر اور جس کی رائے پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 آیت کریمہ ان کے مشورے پر نازل کیا، وہ عمر فاروق جو اگر 10 سال اگر وہ زمین پر زندہ ہوتے تو میرے دوستو پوری دنیا کے اندر اور پورے خطے کے اندر اسلامی حکومت اور پوری دنیا پر حضرت عمر کی حکومت ہوگی۔ وہ حضرت عمر کا جب دور دیکھا جاتا ہے تو انہوں نے بھی ساری چیزیں موجود ہے، سب کچھ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المومنین ہے، لیکن انہوں نے شادی کیا تو بڑے ہی سادگی کے ساتھ شادی کیا۔ اور جب آگے بڑھیں گے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین کا زمانہ ملتا ہے اور وہ بھی خلیفۃ المومنین امیر المومنین ہے، انہوں نے بھی جب شادی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی شادی کو بالکل سادی طریقے کے سادگی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ حضرت اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو چوتھے خلیفے کے طور پر حضرت علی کرم اللہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ جب ملتا ہے اور دیکھتے ہیں جس کو اسد اللہ کہا گیا، جس کو جو امیر المومنین کہا گیا، جس کو شیر خدا کہا گیا، جس نے اپنی زندگی کے اندر شادی اور بیاہ کیا تو میرے دوستوں بزرگوں انہوں نے بھی بڑی سادگی کے ساتھ شادی کیا۔ اور تھوڑا اور آگے بڑھیے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو نہیں بلکہ 4 صاحبزادیاں تھیں اور چاروں صاحبزادی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ کیا۔ 2 بختر یعنی حضور کی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی ذی النورین کے نکاح میں گئی، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی کی شادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بیٹیاں اور ہوتی اور عثمان غنی کی یعنی بیٹی کا میرے انتقال ہوتا تو میں اور بھی ان کو دوسری تیسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دیتا، چوتھی بیٹی بھی ان کے نکاح کے اندر دیتا، اور ان کے نکاح کے اندر میرے دوستوں سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کو انجام دیا ہے۔ میرے دوستو اب اور آگے بڑھیے، اگر آج ہم اور آپ کسی لڑکے والے سے سوال کریں گے کہ آپ اپنے ساس اپنے سمدھی سے اور اپنے لڑکا والا لڑکا اپنے ساس اور سسر سے یہ اتنی کثیر رقم کیوں وصول کرتا ہے، جہیز کیوں مانگتا ہے اور موٹر سائیکل فریج واشنگ مشین کا مطالبہ کیوں کرتا ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا
पाल पोस करके बड़ा किया, उनके परवरिश के अंदर मेरी एक अच्छी खासी रकम खर्च हुई है, लिहाजा उन तमाम रकम को मैं वसूल करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर जब आपने अपने बच्चे को पैदा किया है और पैदा आपकी तरफ से हुआ है तो परवरिश और किफायत की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन ऐसे लोग ये कहते हैं कि हम तो ये लेते हैं कि हमारा बेटा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने बेटा को जो है मास्टर बनाया है, मास्टर की डिग्री दिलाया है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने बेटा को हमने जो है पूरे जॉब, अपनी नौकरी दिलवाया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा ब्लॉक के अंदर जो है कर्मचारी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा स्कूल के अंदर टीचर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा बिजनेसमैन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा समाज का कार्यकर्ता है, समाज के ऊपर काम करने वाला है। मेरे दोस्तों, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख उलट करके देखिए, खलीफतुल मोमिनीन की तारीख उलट करके देखिए, पता ये चलेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खलीफतुल मोमिनीन थे, हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु असदुल्लाह थे, शरीफ खुदा थे और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब थे। यकीनन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब उन्होंने शादी के अंदर किसी तरह का मुतालबा नहीं किया तो आज हमारे अंदर क्यों ये फीलिंग होती है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन आज का ये भिखारी, आज का जहेज के नाम पर वसूल करने वाला ये इंटरनेशनल भिखारी है। आज ऐसे ऐसे लोग बहुत अच्छे अंदाज में मांगते हैं और आप दूर दराज का सफर कीजिएगा, हैदराबाद के चार मीनार पर चले जाइए, आप दिल्ली के चांदी चौक का सैर कर लीजिए, आप जामा मस्जिद की दीवारों पर चले जाइए तो आपको पता ये चलेगा कि वहां पर ऐसे ऐसे इंटरनेशनल फकीर है कि वो लोग कहते हैं प्लीज गिव मी सर, प्लीज गिव मी सर, इंग्लिश में आपसे मांगेगा और आप अगर उसे 10 रुपया दीजिएगा तो आपका मुंह उठा करके आपकी तरफ देखेगा कि कहीं आप भी पहले जमाने में फकीर तो नहीं है। 10 रुपए का कोई जमाना है, 10 रुपए का कोई दौर है। अरे देना हो तो 50 रुपए दीजिए, देना हो तो 100 रुपए दीजिए। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आज का ये जहेज के नाम पर जहेज मांगने वाला ये भिखारी भी इंटरनेशनल फकीर है और वो छोटी मोटी रकम नहीं मांगता बल्कि एक बड़ी रकम का मुतालबा करता है और बड़ी रकम ये लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जहेज आज हमारे समाज का एक नासौर है, एक बीमारी है, एक कैंसर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है जो पूरे समाज को खोखला कर दिया है। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था एक मौके से कि उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद की सरजमीन का अगर आप दौरा करेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे मुस्लिम लड़कियां हैं जो अल्लाह ने उन्हें खूबसूरत बनाया है और खूबसूरत की एक परी बनाया है और उन्हें अंदर बहुत खूबसूरती से नवाजा है, सब कुछ उसके पास है और अच्छे खानदान से ताल्लुक भी रखती है, लेकिन वो किसी गरीब घराने में पैदा हुई है। उसके माँ बाप जो है जो मजदूरी करते हैं, उनकी जरूरत पूरी करती नहीं पा रही है। अगर आप सब करेंगे कि लाखों लड़कियां ऐसी है जो आज बेनिकाह बैठी हुई है, यकीनन मेरे दोस्तों इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? आज अपने ही रसूलपुर के अंदर उठा करके देख लीजिए, रसूलपुर के गुरबत जवार का गांव उठा करके देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, मालूम ये चलेगा कि बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके अंदर माल नहीं है, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है। आज वो लड़कियां की उम्र गुजरती जा रही है, आज वो लड़कियां भी दूसरे के बारात को देख करके ये कहती है खुदा अगर मैं इतनी ज़लील-ओ-ख़ार थी तो परवरदिगार आलम मुझे पैदा क्यों किया? ऐ खुदा हमारा हाथ पीला करने के लिए कौन आएगा? हमारी बारातें कब आएगी? हमें घर ले जाने वाला कौन आएगा? अगर मैं इसमें ही ज़लील-ओ-ख़ार थी, अगर मैं इतने समाज के अंदर नंगो-आर थी, अगर समाज के लिए जो गलती हो जाती तो एक काश में मिट्टी होती, एक काश में हवा होती, एक काश में पानी होती, एक काश में दरिया होती, एक काश में समाज का रेसा और कंकड़ होती कि आज मुझे ये समाज का मुंह न देखना पड़ता। आज मुझे समाज के अंदर रह करके अपने वालिदैन का चेहरा न देखना पड़ता कि वो लोग दहेज के नाम पर ऐसे ही मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे की शादी नहीं कर पाते। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज का मेरा ये पैगाम आज
آج کے نوجوانوں کے لیے ہے، آج کے ذمہ داروں کے لیے ہے، آج کے جو ہے تمام گارجین کے لیے ہے کہ آپ یہ عہد کریں، آپ یہ وعدہ لیں کہ جب بھی ہم اور آپ اپنے لڑکا یا لڑکی کا رشتہ تلاش کریں تو وہاں پر یہ نہ دیکھے کہ ہمارا بیٹا مالدار، ہمارا آنے والا داماد مالدار ہے یا نہیں، ہمارا آنے والا داماد زمیندار ہے یا نہیں، لڑکا کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے کہ نہیں، نوکری پیشہ ہے کہ نہیں۔ آج دیکھا جائے اور ریسرچ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر آج کچھ نہیں دیکھا جاتا تو وہ دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين وإن طربت يداك، کہ تم شادی عورتوں سے کرو تو 4 چیزوں کی بنیاد سے کرو، تم خوبصورتی کی بنا پر شادی کرو، مالداری کی بنا پر شادی کرو، حسب اور نسب کی بنا پر شادی کرو، اور آخری جملہ کہا کہ تم دینداری کی بنا پر شادی کرو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ فاظفر بذات الدین، یہ نہیں کہا کہ فاظفر بذات المال کہ تم مالداری کو ترجیح دو، یہ نہیں کہا فاظفر بذات الحسب تم حسب اور نسب کو ترجیح دو، یہ نہیں کہا کہ فاظفر بذات المال کہ تم مالداری کو ترجیح دو، لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ پر، ان کی ذات پر، کہ انہوں نے اگر کسی چیز کو ترجیح دیا اور کہا تو کہا کہ فاظفر بذات الدین، کہ اے لوگو، اے میری پیاری امت، تم لوگ اگر ترجیح دینا تو دینداری کو ترجیح دینا۔ وَإِن طَرَبَتْ يَدَاكَ، کہ اگر ایسا کرنے میں تمہارا ہاتھ ہلاک ہو جائے، تمہارا نقصان ہو جائے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے اگر کچھ نقصان ہو جائے تو وہ سہ لینا، لیکن کبھی بھی دینداری سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دینداری ضرور دیکھیے گا، کیونکہ دینداری جس گھر کے اندر، جس لڑکے کے اندر، جس لڑکی کے اندر ہوگی تو یقیناً ان کی نسل میں دینداری آئے گی، ان کی نسل آباد ہوگی، نسل کے اندر چینجنگ ہوگی، اور نسل کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طریقے سے چینج کرے گا اور اس کے اندر برکت بھی عنایت فرمائے گا۔ اس لیے شادی بالکل سادگی طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں نے خطبے کے شروع میں آیت کریمہ پڑھا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، اور تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر تمہارے درمیان آپسی محبت اور مودت بھی ڈال دیا تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار طریقے سے گزرے۔ میرے دوستو، پورے قرآن کا ریسرچ کیجئے، پورے قرآن میں اللہ نے 30 پارہ نازل فرمایا، 30 پارے میں 114 سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، 114 سورتوں میں 6666 آیتیں رکھا۔ پوری آیت کو دیکھیے گا تو دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، تمام رشتے ہیں، جیسے بھائی بہن کا رشتہ ہے، پڑوسی کا رشتہ ہے، بیٹا بیٹی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، تمام رشتوں کو ایک طرف رکھیے اور نکاح اور شادی اور بیاہ کے رشتے کو ایک طرف رکھیے گا تو کسی بھی رشتے کو اللہ نے جو اپنی نشانی نہیں بنایا، لیکن یہ نکاح کا رشتہ اتنا اہم، اتنا متبرک ہے کہ اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہے، اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو۔ لیکن آج کا یہ نوجوان اس آیت کے فلسفے کو بدل دیا، لوگ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنے کے بجائے آج کا نوجوان اپنی بیوی کے اوپر برس پڑتا ہے، کسی طرح کی کبھی کوئی کمی ہو جائے تو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تھپڑ اٹھا لیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ میرے دوستوں، وہیں سے رشتے کے اندر درار آ جاتا ہے، محبت آنے کے بجائے آپسی رنجش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً وہ تکلیف اور وہ رنجش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ بیوی اور شریک حیات آپ کی زندگی کے اندر ایک نورانیت اور آپ کے گھر کو ایک خوشنما گھر بنانے کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھیے گا تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو مارنا تو بہت دور کی بات تھی،
کبھی بھی کڑی نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت ہم سب کے لیے قابل عمل اور قابل نمونہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جہیز جیسی جو ناسور بیماریاں ہمارے سماج کے اندر جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی اور نکاح بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اب میں بڑے ہی